قرآن و سنت، خشیت الہی اور محبت رسول میں بہترین زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ آج خوشبخت حضرات اس وقت حرمین شریفین کی سرزمین پر مینا میں مناسب حج ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے گناہوں کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی تمام عبادتیں، دعائیں، تمنائیں قبول فرمائے۔ قربانی کا عمل ہے، آج ابھی سے شروع ہوگا۔ اللہ کریم اس میں یادگاری، دکھاوا، خوشامد اس سے بچا کر اللہ کریم قربانی کے سارے عمل کو قبول فرمائے۔ سارا دن اللہ کریم کا غلام سے بچا کر، اپنی نافرمانی سے بچا کر، گناہوں سے بچا کر اپنی عبادت میں عید کا دن گزارنا نصیب فرمائے۔ خوش بخت ہے آپ حضرات کہ آج آزادی کے ساتھ اللہ کے حضور نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ وہ حضرات بھی ہیں جو فلسطین میں ہیں، غزہ میں ہیں، کشمیر میں ہیں، دیگر ایسے مسلمان ملکوں میں ہیں۔ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آج مسلمان کھل کر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بے قصور جیلوں میں پڑے ہیں۔ اللہ کریم عید کی خوشیوں کا لمحہ، عید کی خوشیوں کا صدقہ اللہ کریم سارے حضور کے غلاموں پر، امت مسلمہ پر اللہ کریم کرم نوازی فرمائے اور ان خوشیوں کا صدقہ اللہ کریم تمام اہل اسلام کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ جو بے سکونی کے، دکھوں کے بادل ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے اور اللہ کریم اسلام کو دنیا میں غلبہ عطا فرمائے۔ اسلام کا پھیلاوا، اسلام کا پرچم تا صبح قیامت ہمیشہ لہراتا رہے اور اللہ کریم مسلمانوں کو طاغوتی اور یہود و نصارہ کی ناپاک سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ عید اور عید قربان، اس کا سارا پروسیس، اس کا جو پس منظر تھا قربانی کا، حج کا، وہ ہم جمعے کے اجتماع میں پڑھ رہے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جب حجاز کی وادیوں میں گئے، اپنے لشکر جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور اپنی پیاری زوجہ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے گئے۔ جب وہ گئے تو وہاں پر ایک شہر آباد ہو چکا تھا، ہر طرف سبزہ تھا، آب زمزم تھا، پانی تھا، ایک پورا شہر آباد تھا۔ اب سیدہ حاجرہ کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب واپس وطن پہنچ گئے، واپس آئے، چند دن گزرے تھے، رات کو سوتے ہیں، پھر خواب آتی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اٹھو، اللہ کی تم سے قربانی مانگ رہا ہے اور اللہ کی راہ میں قربانی کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور کئی سرخ رنگ کی اونٹ سے بات ہوئے، کئی جانور سے بات ہوئے، دوسری برات ہوئی، پھر خاموشی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ اے ابراہیم تمہارا رب تم سے قربانی مانگ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر اٹھے، کئی گائے، بھیڑ، بکریاں اللہ کے حضور قربان کی۔ جب تیسری رات آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا ہے، خواب میں اشارہ ہوتا ہے کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری زندگی کی عظیم سے عظیم قربانی مانگتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کریم کوئی سے اسماعیل مانگ رہا ہے۔ آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ خواب میں آپ اپنے بیٹے کی گردن کی چھری چلا رہے ہیں
اس کے بعد پھر حکم ملا کہ ان کو قربانی کرو، تو سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ اپنی زندگی کا اپنی جان سے پیارا بیٹا اللہ کریم مانگ رہے ہیں۔ 10ویں ذی الحج رات کو صبح ہوئی تو 10ویں ذی الحج کا دن آ چکا تھا اور الحمدللہ ہم پر بھی آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس وقت سے کتنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر ایک روایت میں 7 سال تھی، ایک روایت یہ ملتی ہے جیسے کہ اپنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ 7 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ گھر میں کھیلتا ہوا، گھر کے آنگن میں دوڑتا ہوا، شور مچاتا ہوا، اچھلتا کودتا، ماں اور باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ ایسی ایک عمر ہوتی ہے کہ 7-8 سال کی، 15 سال کا، یہ بچے جان سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ تو ان کی توڑتی حرکات، توڑتی باتیں، توڑتی زبان، یا اللہ کے حضور اللہ نے ایسی محبت بچے کی اس عمر کی، اس حصے کی اللہ نے بندے کے دل میں ڈالی کے بات نہیں کی کہ والدین بوڑھے بھی ہو جائیں، خود اچھے کپڑے نہ پہنیں، خود اچھا نہ کھائیں، لیکن بچہ جو منہ سے نکال دیتا ہے پھر وہ پورا کر دیتا ہے۔ بس یہی عمر تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام جو تھے اسماعیل کو اٹھاتے، اس سے باتیں کرتے، گود میں بٹھاتے، ساتھ لے کے چلتے تھے، تو بڑے پیارے لگتے تھے جو اللہ نے قربانی مانگی۔ اب 10ویں ذی الحج کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور سیدہ حاجرہ کو بھی بلایا۔ جھوٹ تو بولنا نہیں تھا، نبی کی شان نہیں ہے جھوٹ بولنا، تو اتنا کہا سیدہ حاجرہ سے کہ حاجرہ ہم ایک دوست کے ہاں قربانی پہ جا رہے ہیں، دعوت پہ جا رہے ہیں، ایسا کرو کہ اپنے لخت جگر اسماعیل کو تیار کرو۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے اپنے لخت جگر کو تیار کیا، اس کو نہلایا، اچھے کپڑے پہنائے، تیل لگایا، سرما لگایا، تو جب چمکتا دمکتا چاند جیسا اسماعیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا کہ بیٹا وہ چھری بھی اٹھا لو، رسی بھی ساتھ اٹھا لو۔ تو بیٹے نے چھری بھی پکڑ لی، رسی بھی پکڑ لی، اور اپنے باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا اسماعیل ایک دوست کے ہاں دعوت پہ جا رہے ہیں اور گھر سے چلتے ہیں۔ جب گھر سے نکلتے ہیں تو شیطان تو پہلے ہی بیچارہ زخموں پہ زخم کھا چکا تھا، اس ابراہیم علیہ السلام ہر قدم پہ کامیاب ہوتے چلے آ رہے تھے۔ آگ کا مرحلہ تھا، نمرود کا سامنا تھا، سب کچھ تھا، تو شیطان تو پہلے ہی زخموں سے ٹوٹ تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے کتنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکلتے ہیں، چھری ہاتھ میں ہے، رسی ہے، اللہ کے حضور بیٹے کی قربانی کی جا رہی ہے، تو شیطان دوڑ کر سیدہ حاجرہ کے پاس آیا، دروازے پہ دستک دی، ایک بوڑھے کی شکل میں، بابے کی شکل میں، سفید ریش ہے، سر پہ پگڑی ہے، دروازے پہ دستک دی، تو سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ بابا جی کھڑے ہیں، ایک بزرگ ہے، پوچھا کیسے آئے ہو، کون ہو؟ تو کہا کہ حاجرہ جی بتاؤ اسماعیل کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو اپنے باپ کے ساتھ کئی دعوت کے لیے آئے۔ تو کہا کون سی دعوت؟ تم نے اپنے ہاتھ سے اسماعیل کے ہاتھ میں چھری پکڑائی، رسی دی، کوئی دعوت نہیں ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرتے ہیں۔ تو سیدہ حاجرہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جان سے زیادہ پیارا، جان سے زیادہ عزیز بیٹا ابراہیم، اس کو کیسے ذبح کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ تو آگے شیطان جو ایک بزرگ کی شکل میں کھڑا تھا، تو اس نے کہا کہ حاجرہ اصل میں ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، اور تو جانتی ہے کہ جو حکم رب دے دیتا ہے پھر ابراہیم ہو کر گزرتے۔
تو جب یہ سنا سیدہ حاجرہ نے، اس وقت سیدہ حاجرہ نے شیطان سے کہا کہ ظالم وہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو اللہ کریم نے میری جھولی میں ایسے ہزاروں اسماعیل ڈالے ہوتے تو میں ایک ایک کر کے سارے رب کی راہ پہ قربان کر دیتی، کبھی نہ کر رہا تو ایک ہے، اگر اللہ نے مانگا تو میں اس کے راضی ہوں، اگر بیٹا قربان کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے راضی ہوں۔ اب شیطان وہاں سے دوڑا اور اکثر بچوں کو بہکاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل کو لے کر معصوم بچہ، ہاتھ میں چھری ہے، رسی ہے، باپ کی انگلی پکڑ کے دوڑ رہا ہے۔ شیطان پیچھے سے گیا اور اس نے جا کر کہا کہ کہاں جا رہی ہو، کس دعوت میں جا رہی ہو، دوستی جا رہی ہو، خوش ہو، تمہارا باپ تمہیں ذبح کر ڈالے گا۔ تو جب دیکھا سیدنا اسماعیل نے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ دیکھیے کوئی آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ابراہیمی نظر پہچان گئی تو آپ نے 7 کنکر اٹھائے اور اس کو دے مارے، اسی جگہ پر جہاں پر آج حاجی 7 کنکر شیطان کو مارے، 7 کنکر کے مارے۔ پھر آپ آگے چلتے ہیں، شیطان بھاگ گیا۔ پھر شیطان پلٹ کے آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا ابراہیم، اللہ نے تمہیں آخری عمر میں بیٹا دیا ہے، کیوں اس کو ذبح کرتے ہو؟ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو ماری، شیطان بھاگ گیا۔ تیسری دفعہ پھر پلٹ کے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ابراہیم خواب ہوتا ہے، تم نے خواب دیکھا ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے میں چل پڑے ہو۔ تو آپ نے پھر 7 کنکریاں اٹھائیں اور فرمایا ظالم یہ کسی عام انسان کا خواب نہیں ہے، ایک نبی کا خواب ہے، اور نبی کا خواب نشے کرتی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ نے 7 کنکریاں اٹھائی، اس کو دے ماری۔ جب 7 کنکریاں پھر ماری 3 مقام پر، وہ اللہ کو ادا ایسے پسند آ گئی، اللہ نے فرمایا سن لو تا صبح قیامت آنے والے لوگوں، جب بھی حج پہ آؤ گے میرے ابراہیم خلیل کی یہ سنت تمہیں ادا کرنا ہوگی۔ اسی 3 مقامات پہ آ کے تمہیں شیطان ان کو نظر آیا تھا، تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن تم نے یہاں پر آ کر 3 جگہ پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جس نے مار لی اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دوں گا جیسے بچہ ماں کی شکم سے باہر آتا ہے، اس کو حج کا ثواب ادا کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام آگے چلے، وہاں جبلات سے گزرتے ہیں اور آگے پھر مقام مینا شروع ہوتا ہے۔ مینا کا میدان آیا جہاں پہ آج حاجیوں کے خیمے لگے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے تو ایک بہت بڑا پتھر تھا، ابراہیم علیہ السلام جہاں پہ آج قربانی کی جاتی ہے، مینا میں جانور سے ہوتے ہیں، اس مقام پہ پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ بیٹھے، بیٹے کو پکڑ کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ بیٹا سنو، تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ دوست یہاں قربانی کرنے جائیں گے، وہ اصل میں یہ تھی، میں نے خواب دیکھا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، میرے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، انی اصبحک فانظر ماذا ترى، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ تو جانتا ہے جو میری خواب ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا کہ تجھے ذبح کر دوں، یہ چھری رسی اس لیے لے کے آیا ہے، فانظر ماذا ترى، اب بول میرے بیٹے اسماعیل تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر 7 سال تھی یا 12 سال بچے تھے، انہوں نے کہا کہ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ جیسا تمہیں رب نے حکم دیا ہے، ما تؤمر ایسا کر گزرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اگر آپ نے حکم دیا کہ میری گردن پہ چھری چلانی ہے تو چھری چلا دو، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ جب سیدنا اسماعیل ابراہیم نے یہ بات سنی، بیٹے کو سینے سے لگا لیا، چومنے لگے، کبھی آنکھوں پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخساروں پہ، رو رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بیٹے کو پیچھے ہٹایا، ہاتھوں میں رسی باندھی، پاؤں باندھے، زمین پہ لٹایا۔ تو سیدنا اسماعیل نے کہا کہ بیٹا، سیدنا اسماعیل نے کہا اپنے باپ سے
کہ اے میرے باپ تم بھی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ مجھے نہ دیکھ سکو۔ پھر کہا ایسا کرنا کہ یہ میری خون والی قمیض اتار لینا، میری ماں کو جا کے دینا، جب مجھے یاد کر کے روئے گی تو اس کرتے کو سینے سے لگا کے تسلیاں پایا کرے گی۔ سیدنا ابراہیم نے سنا اسماعیل زمین پہ لیٹا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا سینہ اپنے بیٹے کے سینے میں رکھ دیا، منہ اپنے بیٹے کے منہ پہ رکھ دیا، روتے جا رہی ہیں، زار و قطار روتے جا رہی ہیں، اور ایک ہی بات زبان سے کہہ رہی ہیں، اللہ تو نے مانگا بھی تو کیا مانگا، میری زندگانی مانگ لیتا، سرخ رنگ اونٹ مانگ لیتا، کوئی اور چیز مانگ لیتا، عمر کے آخری حصے میں تو نے بیٹا دیا تھا وہ تو نے مانگ لیا، ایک پھول دیا تھا جو دل کھلے مرجھایا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے ابراہیم قربانی کو دیر ہو رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً اٹھے، میں کیا کر رہا تھا، میں نے تو بچے کو قربان کرنا تھا۔ فوراً جب رب کے دربار سے آواز آئی ابراہیم قربانی کو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، فوراً اٹھتے ہیں، اٹھ کر کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، اب اسماعیل 7 سال کی عمر تھی، آنکھوں پہ پٹی ہے، ہاتھ اور پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، چھری اٹھاتے ہیں، اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھی۔ آج گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جگر پہ چھری رکھ دی، اپنے دل پہ رکھ دی، آپ نے چھری چلائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ چھری چلائی، چھری چل گئی، اسماعیل کی رگیں کٹ گئی، چھری باہر نکالی، اسماعیل پھسل گیا۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ چھری چلائی، چھری نہ چلی، کوشش کی چھری چلانے کی لیکن چھری نہیں چلتی، زور سے آپ نے چھری کو پتھر پہ دے مارا، غصے میں آ کر اللہ نے فرمایا تھا جب چھری چلائی تو فرمایا چھری کو اللہ نے حکم دیا تھا خبردار میرے اسماعیل کا ایک بال بھی روکنا بھی نہ کاٹنا۔ یہ تو نبوت و رسالت کی درجات تھے جو میں ابراہیم کو طے کروا رہا تھا، امتحان ہے جس سے گزر رہا ہے۔ خبردار ہے چھری کو تو نے اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا، یاد رکھ جہنم کے ساتھوں طبقوں کا عذاب تو جوڑ کے رکھ دوں گا۔ یہ امتحان ہے ابراہیم کا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری نہ چلی، زور سے پتھر پہ دے ماری، غصے میں آ گئے۔ جب غصے میں آ گئے اللہ نے فرمایا کہ اس وقت جبریل زمین پہ اتر جا، آج میرا ابراہیم غصے میں آ گیا، اس نے جب نبوت و رسالت کے زور سے چھری چلائی، چھری چل جائے گی، اسماعیل کی گردن کٹ جائے گی، قیامت تک لوگوں کی لازم ہو جائے گا۔ اپنے بیٹوں کو قربان کرتے رہے، لوگ یہ نہیں کر سکیں گے، میں اپنے محبوب کی امت کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جبریل نے وہاں سے دنبا لیا، جبریل دوڑ کے آیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورے نبوت و رسالت کے زور سے چھری چلائی، چھری چل گئی، آنکھوں سے پٹی اتاری، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پٹی اتاری تو کیا دیکھتے ہیں، اس بھائی سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دنبا پھڑک رہا ہے، جبریل اعلان کر رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس سے ابراہیم تم گزر گئے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے قدیم فدیہ رب کی راہ میں دے ڈالا، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور قیامت تک ہم اس کو امت میں جاری و ساری کر دیں گے۔ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ قربانیاں کرتی رہے گی۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھ پر تیرے رب کا سلام۔ یہ قربانی کا بس منظر تھا جو ہم کہاں سے کر رہے تھے کہاں، اور الحمدللہ جانور ذبح کیے جائیں گے۔ خوش قسمت ہے آپ حضرات امت مسلمہ، اللہ نے آپ کو امت حضور کی امت کو کن کن مشکل مراحل سے بچا بچا کر کام تک گزارا۔ آج کون بیٹوں کی قربانی کرتا، بات ختم ہو جاتی۔ آج کیا ہے، سارے حضرات نماز عید کے بعد جانور ذبح کریں، تو جانور ذبح حضور خود قربان کیا کرتے تھے۔ آج کیا نا جی، وڈیرے ہیں، ملک صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، راجہ صاحب، شیخ صاحب، دنیا دار ہیں، تو خود قربانی نہیں کرتے۔
بس کسائی سے کہہ دیا ادھر قربانی کر کے تو پھر گوشت ہمارے گھر میں لے آنا ہے، پھر پکا پکایا گوشت جناب سامنے آ جائے گا کھانے کے لیے۔ نہیں، حضور خود قربان فرمایا کرتے تھے۔ حضور سے بڑا کوئی تھا؟ حضور سے بڑی کسی کی شان تھی؟ حضور سے آج کہتے ہیں کہ کپڑے خراب ہو جائیں گے، خون لگ جائے گا، حضور کا تو وہ لباس مبارک تھا جس پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ حضور کے حال جو تھے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ریشم سے زیادہ گرم تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور سے سلام کیا کرتے تھے نا، اتنے حضور کے نرم و نازک ہاتھ تھے، اگر ہم پورے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لپیٹنا چاہتے تو لپیٹ سکتے، ریشم سے زیادہ گرم تھے اور کستوری سے زیادہ خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کئی روز تک سلام لینے کے بعد ہم ہاتھ دھوتے بھی رہتے پھر بھی ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ تو حضور سے پیارے کسی کے ہاتھ تھے، حضور سے بڑی کسی کی شان تھی، حضور سے پیارا کسی کا لباس تھا۔ حضور اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کرتے تھے اور حکم ہے حضور کا کہ اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے پھر وضو کر کے اس جانور کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ سے آج ہماری خواتین اندر چھپا لو، بچوں کو چھپا لو، خواتین کو چھپا لو، بھائی جانور ذبح کرنا ہے ڈر جائے گی۔ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ چھری لے کے آؤ، سیدہ عائشہ صدیقہ چھری لے کے آتی، حضور فرماتا عائشہ اس کو تیز کرو، تیز کرتی، تیز کرنے کے بعد پھر حضور فرماتے عائشہ جانور کے پاس کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جاتی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ یہ تمہاری قربانی ہے، معصوم بچوں کو اٹھا کے ساتھ لا، امام حسنین کریمین کو اس قربانی کے پاس کھڑی ہو جا۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کیا حضور معصوم بچے ہیں ڈر نہ جائیں، فرمایا فاطمہ آج یہ خون دیکھیں گے پھر جا کر ان کے دل میں جہاد کے جذبے پیدا ہوں گے۔ امام حسین جو بچپن میں ماں کا دودھ پیتے ساتھ چھڑیاں چلتے دیکھتے رہے، پھر کربلا کے میدان میں اس اسلام کی خوش کھیتی کو اپنے خون سے ایسا سراب کیا کہ پھر قیامت تک دوبارہ اس کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج بچوں کو چھپا دو، جہاد کے جذبے کہاں سے آئے؟ خواتین کو اندر لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ قربانی کی جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے پاس کھڑی ہو جایا کرو۔ اگر آپ صحیح طریقے سے کر سکتے ہو تو پھر کریں، اپنی خواتین کو بھی پاس کھڑا کریں، بچوں کو بھی اس جانور کا جو ہے رخ کے ملے کی جانب کریں۔ پھر حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ اس کے 3 حصے کرو قربانی کے گوشت کے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، یہاں ساری قربانی آ کر یہاں پہ ہماری قربانی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانور ذبح کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اچھے اچھے گوشت اٹھایا اپنے فریجوں میں بھر لیا، سارا کچھ کر لیا، کچھ تھوڑا سا گوشت بچ گیا تو ٹھیک ہے یہ غریب ہے اس کو دے دو، 2 روٹیاں دے دو۔ ایک یاد رکھنا کسی غریب کے گھر میں کبھی 2 روٹیاں نہ بھیجنا۔ یہ تمہیں کس نے مسئلہ سمجھا دیا کہ 1 کلو گوشت زیادہ سے زیادہ دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے تم کسی غریب کے گھر میں صرف 2 روٹیاں بھیجو، اس کے 4 بچے 5 بچے ہیں، وہ بیچاری ماں رکھ کے بیٹھ گئی 2 روٹیاں، پھر دروازے کو دیکھنے لگی کہیں اور سے 2 روٹیاں آ جائیں تو میں بچوں کو جو پکا کے کھلا دوں۔ سارا دن وہ دروازے کو دیکھتی رہی 2 روٹیاں رکھ کے۔ اگر کسی غریب کے گھر میں بھیجنا ہے تو پھر کلو تو بھیجو، 1.5-2 کلو بھیجو کسی ایک غریب کے گھر میں، تاکہ اس کی 2 وقت کی کہانی تو باقی رہے۔ یہ جو دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں مانگنے والے، یہ نہیں ہے وہ غریب، یہ تو پیشہ ور ہو گیا۔ غریب وہ ہے جو آپ کو علم ہے کہ ہمارے اس گلی میں محلے میں کس نے قربانی نہیں کی، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے، کسی کو جا کر کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے قربانی نہیں کی، ہمیں گوشت دے دو۔ خود دیکھ لو اپنے محلے میں گلی میں کہ کہاں کس طرح کس کو گوشت دینا ہے، اس نے قربانی نہیں کی ہے۔ جب محلے میں خود دیکھ لو جس نے قربانی نہیں کی وہ مستحق ہے، وہ غریب میں شامل ہوتا ہے۔ آپ جائیں 1 کلو 2 کلو گوشت اس سے کام نہ دیں، تو ہی نہ اس بات ہے حقیقت 2 روٹیاں دینا یہ کون سا ثواب ہے؟ آپ عزت کے ساتھ وہاں جائیں اور جا کر اس کے گھر میں پہنچا دیں۔ محلے میں رشتہ دار جو ہے جنہوں نے قربانیاں کی ہیں ٹھیک ہے،
بیٹی یا بیٹا وہاں بہن بھائی کے گھروں میں دیا، لیکن جس نے قربانی کی ہے وہاں پر بے شک نہ دے. لیکن آگے اللہ فرماتا ہے سن لو وَلَا تَجَمَّعُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا تُغْمِضُوا فِيهِ. میری بارگاہ میں تم نے اگر کوئی چیز دینی ہے تو رتی اور بکارا چیز کبھی نہ دینا. اگر دینی ہے تو اپنی جان سے زیادہ جو تمہیں چیزیں پسند ہے وہ چیزیں تم میری بارگاہ میں دینا، اس سے کم نہ دینا. اللہ کی ہماری قربانیاں قبول فرمائے، ہمارے اس عید کی نماز کو برکتیں قبول فرمائے. وقت ہو چکا ہے، نماز عید کا طریقہ جو ہے وہ سن لیں. وہی طریقہ ہے جو چھوٹی عید ہو بڑی عید ہو، اس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. پہلی رکعت اس میں زائد 6 تکبیرات ہوتی ہیں. پہلی جب شروع ہوگی ثنا پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں بلند آواز سے کہی گا کہ اللہ اکبر، آپ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر، آپ چھوڑ دیں گے،